بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرامن مثالی معاشرہ۔ کرۂ ارض میں موجود تمام الہامی و غیر الہامی مذاہب کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے اور فلسفہ مذاہب کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ایک بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ تمام مذاہب کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک مثالی پرامن معاشرے کی تخلیق ہے تاکہ انسان محفوظ و مکرم رہ سکے۔ دین اسلام کے نام میں ہی امن و سلامتی ہے اور وہ روز اول سے انسانیت کو امن و محبت سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور ایک ایسے معاشرے کا قیام چاہتا ہے جہاں انسان پیار، محبت، قدر اور احترام سے رہ سکے۔ دیکھا جائے دین اسلام کے تعلیمات کی روح سے ایک دوسرے سے مل کر سلام کہنے کا بنیادی مقصد بھی سلامتی کی دعا ہے۔ گویا دین اسلام سلامتی ہی سلامتی ہے اور بالکل اسی طرح دنیا کے دوسرے مذاہب بھی امن و آشتی کی تعلیم دیتے ہیں۔ آج ہم کچھ اہم نکات سامعین کے گوش گزار کرنا چاہیں گے جو کہ ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے بہت ضروری ہیں، یا دوسرے لفظوں میں ان باتوں کی بہتر سمجھ اور عمل سے ایک مثالی پرامن معاشرے کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ پہلی اہم بات یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہم ایک کائناتی مشترکہ حقیقت کے مختلف حصے ہیں۔ جیسے کہ رومی انسانیت کو ایک ٹوٹے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر انسان حقیقت کو اس مخصوص عطا کردہ شیشے میں دیکھتا ہے اور یہ تمام ٹکڑے مل کر اس مجموعی حقیقت کی مثال پیش کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کریم میں خلقکم من نفس واحدہ کی پوری حکمت آیت موجود ہے، یعنی پوری انسانیت کو ایک نفس واحدہ سے پیدا کیا گیا ہے۔ لہذا ایک بنیادی پیغام یہ ہے کہ کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا، یہ صرف نقطۂ نظر کی بات ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو چھوٹا لگ رہا ہے تو اس میں دو باتیں ہیں، یا آپ دور سے دیکھ رہے ہیں یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہیں، ورنہ تمام انسانیت بحیثیت اشرف المخلوقات برابر ہے۔ قرآن کریم کی سورت الحجرات آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، اے ایمان والو تم میں سے ایک قوم دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ خدا کے ہاں وہ آپ سے بہتر ہو۔ پس ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے ہمیں تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انسانیت کو عزت دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہتر جاننے والا وہی ذات ہے جو سمیع علیم ہے۔ دوسرا اہم نقطہ اختلافات کو ان کی اصل روح کے ساتھ سمجھنے کا ہے۔ انسان دنیا میں آنے کے بعد جب وہ مخصوص ماحول اور تربیت سے گزر کر ایک معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے تو وہ رنگ، نسل، کلچر، مذہب، یہاں تک کہ سیاسی تعلق وغیرہ تک کے رنگا رنگی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ اب ایک بہترین تکثیری معاشرے کا قیام اس وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ان تمام اختلافات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ سمجھنے کا نقطہ یہ ہے کہ ہم ایک تو ہو سکتے ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ نفرت، نا اتفاقی اور جنگ و جدل اس وقت شروع ہو جاتے ہیں جب ہم ایک ہونے کے بجائے لوگوں کو ایک جیسا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ گوناگونی یعنی ڈائیورسٹی کی توقیر کرنا اور مشترک اقدار پر یکجا ہونا اتفاق و اتحاد اور پرامن معاشرے کے قیام کی ضمانت ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 64 میں ایک اہم اصول بیان فرمایا گیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یعنی ان باتوں کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہیں۔ یعنی اتفاق اس وقت پیدا کیا جا سکتا ہے جب اختلافات کو قبول کیا جائے اور کمنالٹیز یعنی مشترکات پر اتفاق کیا جائے۔
تیسرا اور آخری قابل غور نکتہ جو ایک معاشرے کو نفرت، پریشانی اور بالآخر تباہی کی طرف دھکیلتا ہے، وہ ہے غیر مصدقہ باتوں اور افواہوں پر عمل کر کے نفرت کی فضا پیدا کرنا۔ موجودہ معاشرے میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ سنی سنائی باتوں پر حرکت میں پہلے آتے ہیں اور سوچتے بات میں ہیں۔ اس سماجی خطرناک بیماری کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی واضح انداز میں ہدایات موجود ہیں۔ سورہ الحجرات آیت 6 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے اور برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ سب خاموش رہے۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ سوال پوچھا۔ پھر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس سے خیر کی توقع کی جائے اور اس کے عمل سے امن ہو، اور برا وہ ہے جس سے خیر کی توقع نہ کی جائے اور اس کے عمل سے امن نہ ہو، یعنی شر ہو۔ سامعین کرام، یاد رہے کہ آپس میں پیار، محبت، قدر، عزت اور احترام انسانیت مذاہب عالم کی وہ مشترکہ تعلیمات اور اقدار ہیں جن پر عمل کر کے ہم ایک پرامن اور مثالی معاشرے کی بنیاد ڈال سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام انسانیت کو امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کی اعلیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔